تو اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں جہاں ذکر آیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے مستقل 950 سال تقریباً. اب وہ 950 سال کی دعوت میں قوم کا ان کو ستانا، تکلیفیں پہنچانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی تذلیل کرنا، کاہن و جادوگر کہنا، تو یہ تو تمام نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا گیا، کبھی ان کو ساحر کہا گیا کہ سحر یعنی جادو کر دینے والا، کاہن بھی کہا گیا، یعنی غیب کی باتیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی ان کو یہ تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ جاہل قوم کے ساتھ رہا کہ جاہل قوم ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی اور دین کے جاننے والوں کی برائی کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، یہ ان کا مستقل امتیاز رہا ہے اس قوم کا. اور ایسی قوم جس پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اس قوم کی پھر ہدایت کی محنت بھی بند کر دی جاتی ہے. لیکن اللہ کا عذاب محنت کے بعد ہی آتا ہے، یا تو ہدایت ہوگی یا ہلاکت ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے واضح فیصلہ ہے بالکل. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور پھر ان کے بیٹے کا ہدایت پر نہ آنا اور مستقل دعوت دینا قوم کو کہ میری قوم اللہ کی بات مان لے، اللہ کی عبادت کر اور ایمان والوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ مت رہو، مکر و فریب کرنے والوں کے ساتھ مت رہو. آج کل یہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. جو دین کی محنت کرتے بھی ہیں بیچارے، تو ان کی صحبت، ان کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بدترین لوگ جو شکوک و شبہات دل میں پیدا کر دیتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں. اور اب تو وہی حال ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کا تمسخر، ان کا مذاق بنانا، ان کو برا بھلا کہنا. تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو علماء کا اور جو دین کی محنت کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑانا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کا دل دکھانا. جبکہ دل دکھانا کتنا بڑا عذاب ہے. کسی ایک مومن کا دل دکھا دینا اور دل توڑ دینا بالکل گویا ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیت اللہ کو ڈھا دینے سے، بیت اللہ یعنی حرم شریف کو ڈھا دینے سے، یعنی اس کو گرا دینے سے زیادہ بڑا سخت گناہ کسی ایک مومن کا دل توڑنا ہے. یہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور یہ دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والے، علماء پر تہمت لگانے والے، بہتان لگانے والے، یہ اتنے سخت گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کا تمیز بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا دل برابر جب دکھتا رہا، 950 سال کی طویل مدت تک محنت کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے. جب قوم نہیں مانی تو اللہ سے عذاب کی بد دعا کر دی کہ اللہ اس قوم پر عذاب بھیج دے اور ایک بھی کافر کو اس روئے زمین پر مت چھوڑنا. تو اللہ نے اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیا. عذاب صرف اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. ایک مدت تک اللہ مہلت دیتے ہیں قوم کو سدھرنے کی، اور جب نہیں سدھرتے تو پھر اللہ اپنے عذاب بھیج دیتے ہیں. ہمیں ان باتوں سے غور کرنا چاہیے. کسی کا دل دکھانا، حقوق کا مارنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، اس سے کچھ نہیں ملے گا. اسلام ان سب باتوں سے منع کرتا ہے. المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی زبان ٹھیک ٹھاک بولے. اب گالیاں، اور ہمارے بھوپال کے معاشرے کے اندر تو خصوصاً آپ سبھی دیکھتے ہوں گے کہ بھوپال کے اندر تو ایک عمومی رواج ہے اس بات کا کہ لوگوں کو گالیاں بکنا، بری باتیں کہنا، بیہودہ کلام کرنا، اس کو ایک فیشن سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. گالیاں بک رہے ہیں کہ صاحب ماشاءاللہ مردانگی ہے، قوت ہے، طاقت ہے. یہ کوئی طاقت کی علامت نہیں ہے، یہ بہت نیچ پن کی اور ذلت کی علامت ہے کہ گالیاں بکو، بیہودہ کلام کرو، فحش باتیں کرو، اور اس کو ایک اچھی علامت سمجھتے ہیں. یہ اتنی واہیات حرکت ہے. میں تو تعجب میں پڑ جاتا ہوں اپنے بھوپال کے حالات دیکھ کر کہ یہ بھوپال کے نوجوان اور ان کے حالات ایسے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. یہ کون سی قوم تیار ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول یہ امت چھوڑ کر تو نہیں گئے تھے، نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. اب تو دعوت کی محنت کرنے والے بیچارے، جبکہ کتنا بہتر کام ہے دعوت کا کام، انسانیت کو بنانے کا کام، لیکن وقت لگانے کے بعد بھی زندگی کا نہ بدلنا، یہ وہ صحبت، یہ وہ حالات، تو یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور وہی گندگی کے ماحول میں آنا. ایک چیز جب صاف ہوتی ہے جب وہ گندگی سے نکل جائے. اب صاف ہونے کے بعد وہ چیز دوبارہ اس گندگی میں ڈوب جائے گی تو وہ پھر سے گندگی میں لبریز ہوگی اور غلاظت ہی کہلائے گی. تو آج ان لوگوں کا یہی حال ہو گیا، یہ غلاظت میں بھرے ہوئے ہیں. تو اس کے وجہ سے جب ان کو کوئی پاکی کی دعوت دیتا ہے تو ان کو یہ بری لگتی ہے. ان کی مثال تو ایسی ہے کہ شرابی سے یہ کہنا کہ شراب بہت بری چیز ہے تو وہ شراب کو برا کہنے والے کو برا سمجھیں گے، شراب کو برا نہیں سمجھیں گے. تو آج یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ تمام قوموں میں رہی. اور یاد رکھیں ان قوموں کا پھر حال کیا. اللہ نے ان سارے قوموں پر اپنے عذاب نازل کیے ہیں. جنہوں نے نبی کی بات مان لی وہ تو کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
جو یہ بات نہیں مانیں گے اللہ کا عذاب ان کے ساتھ یقینی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان ہے، ہلاکت ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یہ جو ظالم حکومتیں سروں پر مسلط ہیں، یہ اسی کی ایک علامت ہے سب سے بڑی، کہ ظالم بادشاہوں کا سر پہ مسلط ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ جو قوم آپس میں گالی گلوچ اختیار کر لے، حدیث ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نظروں سے گر گئے، جب گر گئے تو ان کو کون اٹھائے گا؟ ان کو نبی کی تعلیمات اٹھائیں گی۔ یہ تبھی اٹھ سکتے ہیں جب ان کے اندر سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں، یہ زبانوں کو پاک رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دعوت کی مبارک محنت کو حقیقت کے ساتھ کریں۔ یہ دعوت کی محنت اس لیے نہیں ہے، تمام نبیوں کی مشترکہ محنت ہے۔ دعوت کی محنت کو سمجھنا، اس میں ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پڑوسی ملک کے ہیں، حضرت مولانا سعد صاحب امیر ہیں تمام مسلمانوں کے، سارے عالم کے، دعوت کی محنت کے۔ یہ جو باتیں نصیحتیں کہتے ہیں، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ عوام اس کو اپنی مرضی سے سمجھتی ہے اور صحیح سمجھ کر کام بھی نہیں کرتے، اس لیے کام کرنے والوں سے کام کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کی زبانوں پر لگام نہیں ہے، علماء کی تحقیر کرتے ہیں تو ان کی بستی کے علماء مخالف ہو جاتے ہیں۔ علماء کبھی دعوت کے کام کے مخالف نہیں ہوتے، علماء کام کرنے والوں کی حرکتوں کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہ کام کرنے والوں نے جو ایک ڈھونگ مچایا ہوا ہے اور جو بگاڑ پیدا کیا ہے، اللہ اس تمام فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے اور دعوت کی مبارک محنت کو صحیح طریقے سے کرنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔